السلام علیکم، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج ہم جیسا کہ مذہب کی روح سے شب برات اس کے اوپر بات کریں گے۔ اصولاً تو میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ احباب نے کافی ایمفیسائز کیا اس کے اوپر ضرور ویڈیو کریں، لیکن ذاتی طور پر میں اس کو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ شب برات کیا ہے۔ جو لوگ شب برات منا رہے ہیں یا منائیں گے آج رات، تو ان کو بھی نہیں پتہ کہ شب برات یہ جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں، اور موسٹلی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے شب برات۔ تو ان کے ذہن میں شاید یہی ہوگا کہ یہ قرآن کے اندر ہے تو اس لیے منائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر نہ کسی دن کو منانے کا ذکر ہے، نہ کسی رات کو منانے کا ذکر ہے۔ قرآن کریم تو اس قسم کی فضولیات کی اجازت بھی نہیں دیتا، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس نے تو جو قوانین دیے ہیں اس کی روح سے یہ چیزیں فضول ہیں، بے مقصد ہیں، انسان کو اس کی ترقی کی راہ سے ہٹانے والی یہ چیزیں ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ شب معراج ہو، وہ شب برات ہو، وہ کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، یہ سارے انسانوں کو قرآن کے جو ٹریک ہے اس سے ہٹانے کے لیے، انسانیت کا جو راستہ ہے اس سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ اور ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی یہ شب معراج ہیں یا شب برات ہیں یا آگے جو مذہبی تہوار ہیں، دن جو ہیں، یہ سارے کے سارے، ایون یہ عید بھی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ یہ عید الاضحیٰ، یہ عید الفطر، عید میلاد تو بالکل ہی خیر، وہ تو انہوں نے ابھی بنائی ہے۔ تو یہ دو عیدیں پرانی ہیں جو روایتوں کے اندر چلی آ رہی ہیں، اور تیسری عید میلاد النبی، اور آگے وہ پھر عید نوروز، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ اہل تشیعوں کی۔ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ انسانوں کو تین طرح سے تباہ کر رہی ہیں۔ تین بنیادی چیزیں کیا؟ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کی انرجی کو ویسٹ کر رہی ہیں، اس کے ٹائم کو ویسٹ کر رہی ہیں، اس کے پیسے کو ویسٹ کر رہی ہیں۔ تو تین طرف سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر ان تہواروں کا آپ کچھ سالانہ کو نکالیں، کو کیلکولیشن کریں، تو یہ تو پھر اربوں میں خربوں میں بات چلی جاتی ہے۔ اور کتنا وقت برباد ہوا، کتنے لوگ اپنے صحیح راستے سے وہ گمراہ ہو گئے، کچھ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اتنی بڑی تباہ کاریاں ہیں ان چیزوں کی۔ تو اب ہم آتے ہیں معراج، یہ شب برات کی طرف۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ شب برات یہ پرشین ورڈ ہے۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور برات کا مطلب ہوتا ہے قسمت، یعنی یہ قسمتوں کی رات ہے۔ اس کے اندر لوگوں کی قسمتیں لکھی جاتی ہیں، رزق کی تقسیم کی جاتی ہے، کس کا رزق بڑھانا ہے، کس کا رزق کم کرنا ہے، کس کی عمر بڑھانی ہے، کس کی عمر کم کرنی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ ان کے ہاں تو اس طرح سے کوئی چیز ہے، وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ بجٹ کی رات ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں پھر ورشپ کریں، کوئی نفل پڑھیں، کوئی اس طرح سے وہ اللہ اللہ کریں، تسبیحات کریں۔ اور اب تو وہ یوٹیوب کے اوپر بھی ان کے وہ چینل ہیں کہ وہ خدا کے واسطے دے رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے یہ اس رات کو، یہ جو ایک تسبیح ہے نا، یہ جو وہ بتائی ہوئی اس کے اندر، وہ بس ایک تسبیح پڑھ لیں، سارا سال بیٹھ کر کھائیں، سارا سال اتنی دولت ملے گی، سارا سال بیٹھ کر کھائیں، اور اس کے اوپر وہ اللہ کے واسطے دے رہے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جی قسمتوں کی رات۔ تو بیسیکلی اس کا لنک کس چیز کے ساتھ ہے؟ اس کا لنک ہے جو ڈٹرمنزم کا عقیدہ دیا، عقیدہ تقدیر۔ تو عقیدہ تقدیر کیا ہے؟
عقیدہ تقدیر یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے مقدر میں سب کچھ لکھ دیا ہے. اس نے جو بھی اچھا کام کرنا ہے، جو بھی برا کام کرنا ہے، جو اس نے قتل کرنا ہے، جو اس نے چوری کرنی ہے، جو اس نے کوئی اچھا کام کرنا ہے، سب کچھ اس کے مقدر میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان تو اپنے کسی عمل کا ذمہ دار ہی نہیں، وہ تو رسپانسیبل ہی نہیں. وہ تو کہہ دے گا کہ یا اللہ تم نے آپ نے خود ہی لکھا میرے مقدر میں یہ قتل کرنا، یہ چوری کرنا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے. تو یہ وہی ابلیسی عقیدہ ہے. ابلیس کا بھی، ابلیس کی جو قرآن نے بتائی ہے نا جو سٹوری، کہ ابلیس نے اپنی جو غلط جو سجدہ نہ کیا کرنے کی جو جواز پیش کیا، وہ بھی یہی تھا کہ یہ ایسے تو تھوڑا میں نے نہیں کیا، تو میں نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ اللہ کو کہا کہ یہ تمہاری مشیت ہے، اس لیے میں نے نہیں کیا. تو یہ ابلیسی یہ عقیدہ ہے. مذہب میں عقیدہ ہی ہوتا ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ اس کا لنک کس کے ساتھ ہے؟ عقیدہ تقدیر کے ساتھ، کہ اللہ نے انسان کے مقدر میں سب کچھ لکھ دیا ہوا ہے. اب یہ جو لوگ چھٹا ایمان مانتے ہیں، یہ مذہب کے لوگ، یعنی 5 بنیادی ایمانیات جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر مختلف جگہ پر ہے، اللہ پر ایمان، اور کتاب پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسول پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ٹھیک ہے نا. اور چھٹا انہوں نے یہ عقیدہ تقدیر کو بھی ایمانیات میں لے کر آئے ہیں. قرآن کے بالکل خلاف ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا جو نقصان دہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے جتنے بھی تراجم ہیں وہ بھی عقیدہ تقدیر کی روح سے کیے گئے ہیں. یہ جو آیت ہے نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، حالانکہ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ جو اللہ کے قوانین کی روح سے عزت لینا چاہتا ہے وہ عزت لے لیتا ہے، اور جو ان قوانین کی خلاف ورزی سے جو ذلیل ہونا چاہتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب تو یہ تھا. اب انہوں نے اس کا مطلب یہ کر دیا ترجموں میں کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ ذلیل کر دیتا ہے. یعنی انسان کا کوئی اس میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کوئی اپنے کرائم کا کوئی رسپانسیبل نہیں ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. تو یہ جو شب برات ہے یہ بھی عقیدہ تقدیر سے لنک ہے. تو یہ اسلام میں یہ آیا کیسے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ تو قرآن کا اسلام ہے ہی نہیں. میں ایک ویڈیو ایک علیحدہ کروں گا، اس میں میں آپ کو ایک لسٹ پوری گناؤں گا موٹی موٹی مین چیزوں کی، کہ جن چیزوں کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، اسلام سمجھ رہے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ قرآن میں نہیں ہے بلکہ قرآن کے بالکل خلاف ہیں، دین اسلام کے بالکل خلاف ہیں، اور ان کو ہم دین سمجھ رہے ہیں. ان کے اندر یہ چیزیں بھی آ گئیں، یہ شب برات بھی. تو یہ جو شب برات ہے اس میں یہ جو کہنا کہ اس رات وہ یہ قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ صرف 1 سال کے لیے آپ مانتے ہیں؟ یہی مطلب ہوا نا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ تو کہتا ہے میرا علم جو ہے وہ تو بڑا وسیع علم ہے، کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے اوپر ریویو کرتا ہے، ان کو تبدیل کرتا ہے، کسی کا رزق بڑھانے کا فیصلہ کر دیتا ہے، کسی کا رزق گھٹانے کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کا رزق اتنا ہی رہنے دیتا ہے، تو یہ جو فیصلے اللہ تبدیل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ 1 سال تک ہوتا ہے، تو اس کو اگلے سال کا نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا. اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے لکھا ہے لہٰذا اس انسان تو رسپانسیبل ہی نہیں ہے. اور اس سے بھی آگے چیز، اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں رزق زیادہ لکھا ہے تو وہ تو پھر کام ہی نہ کرے، وہ تو گھر میں بیٹھا رہے. کتنے لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے، اس عقیدے کے اوپر یقین کر کے وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری توہمات ہیں. اللہ کا جو تصور ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے جو قرآن کے اندر اللہ کا تصور ہے. دیکھیں روایات کے اندر کنٹراڈکشن ہے. دیکھیں ایک طرف تو روایات کے اندر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے مقدر میں
اس کی جو پیدائش ہوتی ہے، کہاں اس نے مرنا ہے، کہاں سے اس نے رزق حاصل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، اس کا رزق، اس کی موت، ہر چیز یہ لکھ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب لکھ دی جاتی ہے، اب یہ روایت ذہن میں رکھیں، اور یہ روایت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی؟ اب یہ بھی تو ایک روایت ہے نا، بڑی مشہور ہے، اور اس کے اوپر وہ قرآن سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایک یہ روایت ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائیں شب برات کے اوپر، تو اس میں یہ چیز وہ بتا رہے ہیں کہ ہر سال اللہ اپنے فیصلے تبدیل کرتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا کوئی فیصلہ، کوئی وعدہ، کوئی عہد بدلتا نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں کرتا، اس میں کوئی چینج نہیں کرتا۔ واللہ لا یخلف المیعاد، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ وہ کہتا ہے نہ میرے قانون میں تبدیلی ہوتی ہے، نہ میرے قانون کی پریکٹس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، نہ میں اپنے وعدے کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ اگر ان کی روایات کی روح سے دیکھیں کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا مقدر، اس کا موت، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر یہ شب برات میں ہر سال جو تبدیلی ہوتی ہے، تو پھر اس کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اب یہ دو چیزیں متضاد ہو گئیں۔ ایک وہ پیدائش والی روایت، میں تو ان کو حدیث نہیں بولتا، وہ تو روایتیں ہیں پرشین، تو حدیث تو قرآن کے اندر ہے۔ تو ایک وہ روایت ہو گئی جو پیدائش والی، اور ایک یہ روایتیں ہیں جو یہ شب برات والی، کہ ہر سال اللہ جو ہے وہ اپنے فیصلے کو چینج کرتا ہے، کوئی عمر میں یا رزق میں اضافہ کر دیتا ہے یا کمی کر دیتا ہے، تو چینج ہو گئی نا۔ تو یہ دونوں چیزیں پھر یہ روایات آپس میں ٹکرا گئی، تو یہ کنفلکٹڈ روایات ہو گئی نا۔ تو قرآن کریم کے متعلق اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تم اختلاف نہیں پاؤ گے۔ روایات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، جن کو لوگ حدیث بولتے ہیں، وہ روایات، ان کی سب سے بڑا جو عیب، ان کا نقص ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جیسے ابھی یہ میں نے آپ کو دو قسم کی روایات بتائیں کہ پیدائش کے ساتھ ہی رزق اور اس کا موت اور ہر چیز لکھ دی جاتی ہے، اور پھر ہر سال پھر اس میں چینج بھی ہوتی ہے، بدلی جاتی ہے چیزیں، تو یہ آپس میں کنٹراڈکٹڈ ہو گئی نا یہ چیزیں۔ تو ان چیزوں نے، اس ٹکراؤ نے، ان متضاد روایات نے تو خود یہ ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو یہ آپ سمجھ لیں۔ اب ایک چیز یہ بھی جان لیں کہ یہ جو اجمی اسلام ہے، اس کی ایک ایک چیز قرآن کے خلاف ہے۔ دوسرے لفظوں میں، قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کے خلاف روایات وضع نہ کی گئی ہوں۔ قرآن کی ہر آیت کے خلاف عقیدہ وضع کیا گیا، روایات وضع کی گئیں، فقہ اور شریعتیں مرتب کی گئیں، یہ چیزیں، اور پھر ان کو رائج کیا گیا۔ جیسے کہ یہ شب برات ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، اس کے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن رائج ہے۔ تو یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مذہب ہے۔ تو اس کی روح سے یہ چل رہی ہیں۔ یہ آیا کیسے؟ یہ پورے کا پورا مذہب بنا کیسے؟ یہ اجمی اسلام کنورٹ کیسے ہوا؟ اسلام تو وہی ہو سکتا تھا نا جو جس کے قوانین قرآن کے اندر ہیں۔ تو یہ پھر کیسے آئے؟ یہ بنو عباس کے دور کے اندر آئے۔ تو جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ بنو عباس دور کے اندر برامکا خاندان تھا۔ یہ یحییٰ برمکی، خالد برمکی، یہ بہت بڑے کریکٹر ہیں بنو عباس دور کے اندر۔ یہ پرشین تھے، تو یہ مجوسی تھے مذہب کے لحاظ سے، زرتشت تھے۔ تو یہ ان لوگوں کے ہاں یہ رات تھی، کیونکہ ان لوگوں کے ہاں عقیدہ تقدیر تھا۔ انہوں نے پھر اس عقیدہ تقدیر کو پختہ کرنے کے لیے انہوں نے پھر اس رات کو وہ بھی لے کر آ گئے، یہ جو اجمی اسلام ہے اس کا حصہ بنا دیا انہوں نے۔ تو چونکہ وہ آتش بازی کرتے تھے، مجوسی مذہب جو ہے اس کا بیس کس چیز کے اوپر ہے؟ آگ کی پوجا کے اوپر۔ وہ فائر ورشپ کرتے ہیں،
پہلے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، اب سورج رات کو تو غائب ہو جاتا ہے، تو دن کو رات کو پھر کیا کریں، وہ دن کو سورج ہوتا ہے رات کو نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے لوگوں کو رات کو بھی تو پرستش کروانی تھی اور پیسے کمانے تھے، اپنی دکانداری وہ انہوں نے چمکانی تھی رات کے وقت، تو رات کے وقت تو سورج نہیں ہوتا، تو انہوں نے پھر سورج کا جو سبسٹیٹیوٹ تھا وہ آگ لے کر آ گئے۔ آگ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، وہی سورج والی حرارت اور سورج والی روشنی، اور اس کے اندر پھر انہوں نے ایک عقیدہ رکھا کہ آگ کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، چونکہ یہ چیزوں کو جلا دیتی ہے تو اس کے اندر پاکیزگی ہوتی، تو ان کے معبد خانوں کے اندر آگ کے الاؤ روشن ہوتے تھے، وہ اس کے ارد گرد جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں بالکل وہ اسی طرح نماز کی طرح کی ورشپ کرتے تھے آگ کے سامنے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں کس طرح پیدا ہوئیں؟ تو جب برامکا خاندان ڈومیننٹ ہوا ان کے اوپر، عباسی خلفاء کے اوپر، عباسی حکمرانوں کے اوپر، تو عباسی حکمران یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ربڑ سٹیمپ تھے، تو عملاً اختیار یا اقتدار وہ برامکا خاندان کے پاس تھا، تو انہوں نے پھر سرکاری سطح کے اوپر اپنے مذہب کی جو مجوسی مذہب کی چیزیں تھیں وہ رائج کی سرکاری سطح کے اوپر۔ تو اس میں یہ ایک شب برات بھی ہے جس کی آپ دیکھتے ہیں نا، اس میں آتش بازی بھی ہوتی ہے، تو یہ آتش بازی وہی مجوسیوں سے، پرشیا کے لوگوں سے، وہاں سے یہ چلی آ رہی ہے اور اب تک موجود ہے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں نا، جو لوگ شب برات بچے وہ پٹاخے اور اس طرح، اب ان کے لیے پٹاخے جو پرووائڈ کیے گئے یا آتش بازی پرووائڈ کی گئی، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی تو چیزیں تھیں نا، عقائد تھے، ورنہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ ہم نے آتش بازی جو ہے وہ تیار کرنی ہے؟ تو انہوں نے پھر آتش بازیوں کا بھی، جو آتش باز تھے ان کا بھی وہ بزنس چل پڑا اس سے، تو بچوں کو بھی وہ پٹاخے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ مل گئیں، ان کا بھی وہ ایک کلچر بن گیا ہمارا۔ مذہب جب آتا ہے تو وہ سوسائٹی کے اندر وہ ایک کلچر ہی بن جاتا ہے، جیسے عید میلاد النبی ہے، جیسے شب معراج ہے، شب برات ہے، یہ جو بقرہ عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید میلاد النبی ہے، یہ چیزیں کیوں نہیں ختم ہوتی؟ جب ایک دفعہ آ جاتی ہیں تو ختم کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ ایک تو ایک سستی جنت کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتے ہیں، یہ تو مذہبی طور پر ہو گیا۔ اب بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہوتا یہ ہے کہ وہ کاروبار بنتے ہیں، بزنس اوور آل کاروبار ہوتا ہے، تو اس سے تو پھر آپ یہ دیکھیں ان چیزوں سے کتنی چیزیں جڑ جاتی ہیں، کتنے شعبے ہیں بزنس کے وہ ان چیزوں کے ساتھ، ایک یہ جو قربانی کی عید ہے اس میں دیکھ لیں کتنے شعبے انوالو ہو جاتے ہیں، یہ جو رمضان اور آگے یہ جو عید الفطر ہے اس کے اندر دیکھ لیں کتنے شعبے اس کے اندر آ جاتے ہیں، ایسے یہ جو تہوار ہیں اس کے اندر کتنے شعبے آ جاتے ہیں، تو اس میں مین شعبہ تو کھانے پکانے کا اور کھلانے کا اور اس طرح کی جو چیزیں آ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں مذہب جو ہوتا ہے وہ اس طرح، اس کے اندر یہ کھلانے کھانے کی باتیں ضرور ہوتی ہیں، انہی چیزوں سے تو وہ پینیٹریشن ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک سوشل ایونٹس بن جاتا ہے، وہ مذہبی ہونے کے ساتھ ایک سوشل ایونٹس بن جاتا ہے، لوگ گپ شپ کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا حال وال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، جو وہ کوئی کھانے والے لوگ ہیں، پکانے والے لوگ ہیں، کوئی کسی نے کچن بنایا ہوا ہے، دیگیں پکانے والے ہیں ان کا بھی کام چل پڑا، تو جو کوئی ٹینٹ لگانے والے ہیں ان کا بھی کام چل پڑا، ایسے ہی ہے نا، تو اس میں کسائیوں کا بھی کام چل پڑا، تو اس طرح مختلف شعبے، وہ جو لاؤڈ سپیکر اور الیکٹرانکس کا کام کرتے ہیں ان کا بھی کام چل پڑا، تو اس میں پھر یہ مختلف بزنس انوالو ہو جاتے ہیں، اس سے پھر وہ ایک کلچر بن جاتا ہے اس سوسائٹی کا۔ مذہب نے یہی کیا ہے کہ یہ جو ریلیجس ایونٹس تھے ان کو انہوں نے کلچر کے اندر کنورٹ کر دیا، اس لیے وہ پھر چونکہ سماج کا حصہ بن جاتا ہے، رسم و رواج بن جاتی ہیں چیزیں، تو وہ پھر ختم نہیں ہوتی، لوگوں کے انٹرسٹ وابستہ ہوتے ہیں، لوگوں کی معاش وابستہ ہو جاتی ہے، اور جب لوگوں کی معاش وابستہ ہو جائے تو آپ اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو نہیں ہوگا۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب لوگ قرآن کے ٹریک کے اوپر آئیں گے۔ تو جو برامکا خاندان تھا انہوں نے سرکاری سطح کے اوپر اس کو رائج کیا،
آگے یہ پھر یہی مذہب بنا، وہ مذہب ابھی تک اسی طرح سے چلا آ رہا ہے۔ تو ہم بات پھر واپس آتے ہیں قرآن کریم کی روح سے، اب ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں تو ہوگی نا، آپ کو پتہ چلا یہ کیسے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اور کس طرح یہ چیزیں قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے ایک اصول دیا ہے، وہ کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ وہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، یہ ہے قانون۔ وہ کہتا ہے لیس للانسان، کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے الا ما سعی، صرف وہی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ جتنی وہ کوشش کرے گا، جتنی وہ ایفرٹ کرے گا، جتنی وہ سٹرگل کرے گا، اتنا کچھ وہ پالے گا۔ یہ قرآن نے اصول دیا ہے۔ تو اس سے تو وہ چیزیں انڈو ہو گئی نا، وہ تو جھوٹ قرار پائیں کہ اللہ ان کی قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے۔ تو اللہ نے تو قرآن میں یہ کہیں یہ نہیں کہا کہ میں 15 شعبان کی رات کو میں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتا ہوں۔ تو اللہ نے تو قرآن میں یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے بس اتنا ہی ہے جتنی وہ محنت کرے، کوشش کرے، سٹرگل کرے، ایفرٹس کرے۔ اور یہ جو سٹرگل یا ایفرٹس ہے، اس کے اندر دونوں پہلو شامل ہیں۔ اس کے اندر انٹلیکٹ اور یہ جو فزیکل محنت ہوتی ہے یہ دونوں شامل ہیں۔ اگر آپ فزیکل محنت کر رہے ہیں، کوئی پلان کر کے، پلاننگ کا تعلق تو عقل سے ہے نا، عقل کی روح سے نہیں، بلکہ اندھا دھند آپ ایسے کوئی کام کر رہے ہیں، ہیپ ہیزرڈلی کوئی کام کر رہے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے، تو آپ کو اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ آپ کا انرجی آپ کی ضائع، آپ کا پیسہ ضائع، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ تو جب آپ ایک چیز کو پلان کر کے کریں گے، عقل و فکر کی روح سے کریں گے، صحیح ٹریک کے اوپر رہ کر کوئی کام کریں گے، وہ کام پھر رزلٹ اورینٹڈ ہوگا، ادروائز وہ بیکار ہوگا۔ آپ کا جتنی بھی آپ کی کوششیں، سٹرگل ہیں، وہ بیکار ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ تو یہ جو کوشش ہے، یہ سٹرگل ہے، اس کے اندر ذہنی کاوش، دماغی کاوش اور جسمانی محنت دونوں چیزیں ہیں۔ قرآن کی روح سے قرآن اسے شکر بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، عقل، بصیرت یہ دی ہوئی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہوئی، سننے کے لیے کان دیے ہوئے، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے۔ اگر تم ان سے مثبت کام لیتے ہو، تعمیری کام لیتے ہو، جس کا تمہیں اور تمہارے معاشرے کو فائدہ ہے، تو یہ پھر شکر ہے۔ اب سمجھ آئی کہ قرآن شکر کسے بولتا ہے؟ تو اس کی اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو آپ کے اوپر شب برات کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ بالکل افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو قرآن کا اصول کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، کہ جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا۔ لیکن اس کی شرط میں نے بتائی ہے کہ محنت اندھا دھند نہیں، محنت میں تو پھر اس کا عقل و فکر اور اس کا جسمانی جو کوشش، یہ دونوں چیزیں جب مل کر، ادروائز اس خالی کوشش بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ چیز ہے۔ لیکن نا آپ جب کوئی کام کر رہے ہیں وداؤٹ اینی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، بغیر کسی عقل و بصیرت کے، اس میں آپ محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہوتے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے عقل و فکر کی روح سے نہیں کیا ہوتا، اس کا رزلٹ نہیں برآمد ہوتا، وہ فروٹفل نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ ایفرٹس کے اندر ذہنی کوشش اور جسمانی کوشش دونوں آ جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم کا یہ اصول ہے۔ اب اس اصول کو مانے تو جتنی بھی شب برات کی چیزیں ہیں وہ ساری جھوٹ قرار پاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شب برات کیا ہوتی ہے، یہ کیسے ڈیولپ کی گئی، کن لوگوں نے ڈیولپ کی، اور قرآن کے کس اصول کے خلاف ہے۔ اگر یہ چیز آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو عبادت سے، یعنی جس کو یہ پوجا پاٹ یا ورشپ کہتے ہیں،
کوئی تسبیح کرنا، اللہ اللہ کرنا، تو اس سے کرنے سے اللہ خوش ہو جائے گا اور تمہیں کوئی تمہارے رزق میں یا عمر میں اضافہ کر دے گا یا تمہیں شفا دے دے گا، تو بالکل نہیں، یہ اللہ کے تصور کے خلاف ہے۔ وہ الغنی ہے، الصمد ہے، نہ وہ اس کو ہماری یہ جو ورشپ ہے، یہ جو ہماری تسبیح ہیں، یہ جو دانوں والی تسبیح ہم پڑھتی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں، نہ یہ اس کے قانون کو بدل سکتی ہیں، اور نہ جو ہے ہمارا کوئی برا کام جو ہے جس کو اللہ نے برا کہا ہے، نہ وہ چیزیں اس کو ناراض کر سکتی ہیں، بالکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان انسانی جذبات سے بالکل پاک ہے، نہ وہ غصے ہوتا ہے، نہ وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ غصے ہونا یا خوش ہونا، ناراض ہونا، یہ انسانی جذبات ہیں، یہ انسانی سینٹیمنٹس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ان انسانی سینٹیمنٹ سے بالکل ابو بورڈ ہے، اس سے بالا تر ہے۔ تو یہ اللہ کی شان کے بالکل خلاف ہے کہ ہم اپنے کسی ایکشن سے جب چاہیں اللہ کو خوش کر دیں اور اپنے کسی ایکشن سے ہم اللہ کو ناراض کر دیں، بالکل نہیں۔ اللہ جو ہے وہ رول آف لا کا اللہ ہے، اس کے ہاں قانون ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو قانون ہم نے بنا دیا اس قانون کی خلاف ورزی ہم خود نہیں کرتے، یعنی اللہ بھی اس قانون کا پابند ہے، حالانکہ اس کے پاس اختیار ہے، لیکن وہ اس میں چینج نہیں لے کر آتا۔ کیوں کہ اگر وہ چینج لے کر آئے تو یہ جتنی بھی یہ جو لائف ہے اس یونیورس میں انکلوڈنگ انسان، یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک آکسیجن کا قانون بدل دے، ایک زمین کی گریویٹیشنل فورس کا قانون بدل دے، ٹھیک ہے نا، ایک نباتات کا کوئی قانون بدل دے، ٹھیک ہے، ایون اتنا کر دے کہ پھلوں کے انگریڈینٹس جو ہیں اس کے اندر جو وائٹامنز ہوتے ہیں وہ ہی نہیں، صرف ان کے پرپورشن بھی چینج ہو جائے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کن کن مصیبتوں میں گر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے قوانین ہیں جو بالکل انچینجیبل ہے، یہ نہیں بدلتے۔ اختیار رکھنے کے باوجود وہ انسانیت کی لائف کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ قانون کے اندر تبدیلی نہیں لے کر آتا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو آپ قرآن کے اندر جو اللہ کا تصور ہے ہمیشہ اس کو سامنے رکھا کریں۔ اگر آپ کے سامنے اللہ کا تصور جو قرآنی ہے اگر وہ ہوگا تو پھر یہ جتنی بھی چیزیں مذہب کی ہیں آپ ان سے اپنے آپ کو پاک کر لیں گے، اپنے ذہن کو ان سے پاک کر لیں گے۔ اگر اللہ کا تصور وہی مذہب کا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے رزق چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے غصے میں آ کر عذاب دے دیتا ہے، تو پھر آپ یقین مانیں کہ نہ ہم مسلمان ہیں، یعنی صحیح ایک انسان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نہ مسلمان ہو سکتے ہیں نہ ہم صحیح انسان بن سکتے ہیں اگر یہ چیزیں ہم خدا کے بارے میں یہ عقائد رکھتے ہیں۔ اور یہ عقائد انہوں نے عقیدہ تقدیر کی روح سے قرآن کے تراجم کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ جب ترجمے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر تو یہی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، تو ان کو پھر سمجھ میں نہیں آتی، وہ پھر اسی کو اپنا دین سمجھ لیتے ہیں، ایمان سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے انسان جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھ لیں دنیا کے اندر کتنی اقوام ہیں، سب سے زیادہ ڈکلائن میں یہ مسلم قوم ہے۔ کیوں کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ غربت میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں اپنی پھر عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، قرآن کے ضابطوں کے اوپر نہیں آتے۔ اللہ کا تصور ان کے ہاں جو بالکل مذہب کا ہوتا ہے قرآن کا ہوتا نہیں۔ اللہ کے اوپر اپنی ساری جتنی بھی غلط چیزیں ہوتی ہیں اس کا الزام وہ اللہ پر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کا تو بگڑنا کچھ نہیں، بگڑنا کس کا ہے؟ ان لوگوں کا، ہمارا۔ تو اس لیے آپ صحیح کانسیپٹ کو ایڈاپٹ کریں اور اس کو سمجھیں، اس کے اوپر کوئی بہت وقت نہیں لگتا۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو میرے سے میسنجر پہ کال کر کے مجھ سے کلیئر کر لیں، میں آپ کو سمجھا دوں گا جہاں تک میرا علم ہے۔ تو بات یہ کہ یہ چیزیں کلیئر ہونے کی ہیں۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اگر آپ کا کانسیپٹ آف اللہ یا کانسیپٹ آف گاڈ اگر یہ صحیح ہو جائے،
اگر یہ صحیح ہو جائے آپ یقین مانیں کہ دنیا میں کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں. یہ اتنی زبردست چیز ہے، یعنی آپ کو بالکل یہ ٹریک پر لے آئے گی یہ چیز. یہ جو کانسیپٹ آف گاڈ جو قرآن کا دیا ہوا ہے اتنا زبردست ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے وہ انسان اس دنیا میں اور آخرت میں بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ناکام ہو جائے. بالکل نہیں، یہ اتنی زبردست چیز ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو امید ہے میرا یہ ویڈیو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا اس کی روح سے آپ کے اندر غور و فکر کا ایک مادہ پیدا کرے گا. آپ سوچنے سمجھنے کی طرف آپ کو ترغیب دلائے گا. آپ تھنکنگ کا جو پروسیس ہے یہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے. قرآن یہی انسانوں کے اندر لانا چاہتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے یہ ویڈیوز آپ کو تھنکنگ پروسیس کی طرف لے کر آئیں گے، اور میرا یہی مقصد ہے. ہم تنقید کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں کرتے، جو چیز بتاتے ہیں وہ بامر مجبوری بتاتے ہیں. اس کا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہوتا. اور کبھی بھی میں نے اپنے ویڈیوز کے اندر کبھی پرسنالٹیز کو بھی لے کر نہیں آیا. ظاہر ہے جب آپ کسی پرسنالٹی کو لے کر آئیں گے تو ایک پرسنالٹی چند لوگوں کو اگر وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو چند لوگ اس کو برا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس سے پھر بات کے اندر وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے، وہ باعث ہو جاتی ہے، اس کا پھر فائدہ نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ایبسولوٹلی قرآن کو بیان کیا جائے. تو جب آپ ایبسولوٹلی قرآن کو ڈسکرائب کریں گے، اس کو آپ ایکسپوز کریں گے، اس کی آپ ایکسپوزیشن کریں گے، اس کو آپ ایلیبوریٹ کریں گے، اس سے یہ ہوگا کہ بات سمجھ میں آئے گی اور انسانیت ٹریک پر آئے گی. تو یہ قرآن کا انداز ہے، یہ قرآن کا انداز بیان بھی ہے اور سمجھانے کا انداز بھی یہی ہے کہ اس کے اندر پرسنالٹیز کو نہ لے کر آیا جائے. اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی پرسنالٹیز کو نہ لے کر آیا کریں. پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ باعث ہوتی ہیں، کچھ لوگ ان کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس سے پھر کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل قرآن کے ٹریک پر رہ کر بات کی جائے. تو یہ جو تھنکنگ کا عمل ہے یہ آپ ضرور کیا کریں، خود اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں. تو اس سے بہت سارے جو فیکٹس ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، وہ آپ کے اوپر آشکار ہوں گی. شکریہ.